بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ دیر جاگنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور دماغ کی مثبت صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تین چیزوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے: رشتہ داری پالنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، خوش اخلاقی اختیار کرنے سے۔ ناظرین، صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بکری پالنے سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے مزاج میں صبر و تواضع آتی ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے دو بچے تھے۔ بھیڑیے نے آ کر ایک بچے کو اٹھا لیا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ عورتیں وہاں سے نکلیں تو راستے میں سلیمان علیہ السلام تھے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی عورت خاموش ہو گئی۔ مسکین چھوٹی عورت نے ہائے واویلا شروع کر دیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجیے، یہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے، اسے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دے دیا۔ ناظرین گرامی، زیتون کے تیل سے اپنے ہاتھوں کا کچھ دیر مساج کرنے سے آپ کے بدن میں سکون محسوس ہونے لگے گا، خون کی روانی بہترین ہو جائے گی اور آپ کا ڈپریشن دور ہوگا۔ ناظرین گرامی، بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے آپ کو کافی آرام ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے، اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائزر ملے گا۔ ناظرین گرامی، خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سانولی رنگت سے پریشان افراد چہرے پر لیموں کا رس لگا دیں، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ ناظرین، نہار منہ شہد چاٹنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد میں کافی ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ ناظرین، خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے، اولاد کی نعمت جلد ہی ملے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے منہ پر دہی لگائیں، پاؤں کے تلووں پر بادام کا تیل لگایا کریں، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، دودھ میں کیلا ڈال کر کھاؤ، کبھی آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، دوستوں کی محفل میں جانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ ختم ہوگا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کریں، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین گرامی، چلگوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اخروٹ کھانے سے آپ کے ہونٹ باریک اور نرم و ملائم رہتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگوں کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کریں، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ حیض کے شدید درد سے بچنے کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ نہار منہ کھجور کھا لیا کریں۔ ناظرین، جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے آپ کے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں،
ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ ناظرین، سوتے وقت اگر زیتون کا تیل ناک میں ڈال دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ وزن تیزی سے کم ہوتا ہے بلکہ آپ کا چہرہ دن بدن جھریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، شوگر والے مریض شکرکندی اور چکندر استعمال نہ کریں ورنہ شوگر میں اضافہ ہو جائے گا۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن چند دن میں کم ہو جائے گا۔ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے ہڈیاں، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ناظرین، کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کریں، چربی اور وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، دانت میں اگر درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر دانت پر رکھ دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، فارغ رہنے سے انسان کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہاضمے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ ناظرین، نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ ناظرین، تفسیر حدائق ذات بجتہ کے مقدمے میں ایک واقعی روایت کر کے نقل کیا ہے۔ مصنف نے کوئی حوالہ یا کوئی تخریج اس کی نہیں فرمائی کہ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ 70 یا 80 سال ان کی عمر تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ فام ہو گئے تھے۔ زمین کا رنگ اس کی رنگت سے زیادہ صاف تھا، بال بڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ اس ضعف اور بڑھاپے میں آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیا؟ بڑے میاں نے کہا، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے روئے کہ صاحب حداق کے الفاظ ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیر تک روتے رہے اور پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اونٹ کی پیٹھ کے اوپر انہوں نے وقت گزارا۔ ناظرین گرامی، چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈال لیں، آپ کی آنکھوں کا دھندلا پن دور ہوگا اور آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہاضمے کو درست رکھنے کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ ناظرین، جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے آپ کے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ کھجور کھانے والا انسان کبھی اعصابی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئے اس جگہ کافور جلا دیں، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، زیرہ ہاضمے کی کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا آپ کے وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو پودینہ چبا کر کھا لیں۔
موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو لہسن اور لیمو کا رس پی لیا کریں، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین گرامی، انسان کے تین دوست، علم، دولت اور عزت، تینوں دوست تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بچھڑنے کا وقت آ گیا۔ علم نے کہا مجھے درسگاہوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ دولت کہنے لگی مجھے عمرہ اور بادشاہوں کے محلات میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ عزت خاموش رہی۔ علم اور دولت نے عزت سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو عزت نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ جب میں کسی سے بچھڑ جاتی ہوں تو دوبارہ نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑ لیا کریں، آپ کے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھا لیں، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 30% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ سکون میں رہتے ہیں وہ لوگ جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خود کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں وہ نہار منہ بادام کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں گھوم رہا ہے اور درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا مگر درویشی کی تمنا کرتا تھا اور درویشوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اور یہ درویش تھے تو فقیر لیکن بادشاہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنے کام کو جاؤں تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا، اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد اور نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ یہی معنی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کے۔ زہد صرف خانقاہ میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہم کہاں ہیں، اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا۔ ناظرین گرامی، میٹھی چیزیں باکثرت کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کا مسواک دانتوں کو سیدھا اور مضبوط رکھتا ہے۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کو چینی والی چائے کے عادی نہ بنائیں ورنہ جوانی میں ہی شوگر کا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ ایک بار زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں ورنہ بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیمو کا رس ملا کر پی جائیں، 1 ہفتے میں آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، الٹا سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کمر پر دباؤ بڑھتا ہے۔ اس لیے حت الوسع الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، جسم سے پسینے کی بدبو نہ جاتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لے۔ چہرے کی خوبصورتی اور چمک کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ 1 چمچ مکس کر کے چہرے پر لگا لیں۔ ناظرین، ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور آپ کی جلد
صاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے آپ کی ناک کھل جائے گی۔ ناظرین گرامی، جو لوگ خون کی کمی یا سستی کا شکار ہیں وہ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لیں، اس سے زکام ختم ہونے میں کافی مدد ملے گی۔ ناظرین گرامی، بھنے ہوئے چنے نظر کی کمزوری دور کرتے ہیں اور پیشاب کی تنگی دور کرنے میں بھی مفید ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ دیر بھوکا رہنے کے بعد کھانا کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، کیونکہ نظام انہضام کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے وہ کھانے کو بہتر انداز میں ہضم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، جوانی واپس لانی ہے تو اخروٹ کھائیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح نہانے سے انسان صحت مند اور تادیر جوان رہتا ہے۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آئے گا۔ ناظرین، جو عورتیں اپنے بال کالے، لمبے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ ناظرین گرامی، مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ ہمیشہ تازہ اور جوان رہے گا۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور آپ کے چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کریں۔ ناظرین گرامی، دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اور دوسرا، جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 5% صدقہ کریں، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ناظرین گرامی، ہری مرچ شملہ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کھانوں کے اندر کچا پیاز استعمال کریں، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دیں، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں، افاقہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے اینڈ پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ جزاک اللہ۔